الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران ایمانی، حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ہم خاک پائے زینب دلگیر چند ساعتوں کے لیے آپ کے روبرو ہیں. الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انجمن سجادیہ کی طرف سے شب بیداری کا انعقاد کیا گیا. پروردگار تمام مومنین کو زندہ و سلامت رکھے. جن افراد نے جن اعتبار سے جس زاویے سے اس میں حصہ لیا ہے، پروردگار سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے اور ان کی دلی خواہشیں، دلی مرادیں پوری فرمائے. واقعاً یہ جو میں نے آیت کی تلاوت فرمائی ہے آپ کے سامنے، اسی آیت کا ایک حصہ اگر کہیے تو یہ لوگ بھی ہیں. میں نے کیا پڑھی ہے آیت؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول، آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا. اجر رسالت کیا ہے؟ رسالت کا کام جو ہے وہ کیا ہے؟ شریعت آئی، قرآن آیا، پیغام آیا، رسول نے پہنچایا، پہنچانے میں زحمتیں ہوئیں، مشقتیں اٹھائیں، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ اسی کو پروردگار عالم آواز دے رہا ہے کہ میں اس کی اجرت نہیں چاہتا مگر یہ کہ اہل بیت کی محبت، مگر یہ کہ اہل بیت کی مودت. تو اب بتائیے کہ اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے محبت اہل بیت کے، تو اب انجمن سجادیہ نے جو اہتمام کیا ہے یہ مودت کی علامت ہے. یہ مودت کی علامت ہے. یہ محبت پیش کر رہے ہیں کہ رسول نے جو کام انجام دیے ہیں اللہ اس کی اجرت طلب کر رہا ہے. اور یہ اجرت اسی انداز سے دی جاتی ہے. اجرت دینے کے الگ الگ طریقے ہیں، الگ الگ مقام ہیں. انہی میں سے ایک اجرت ادا کرنے کا سب سے عظیم کام ہے فرش عزا کا بچھا دینا. لہذا میں کچھ نہیں چاہتا سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. دیکھیے آج میں بہت آرام سے پڑھوں گا، میرا ویلیوم بالکل کم ہوگا. آج میں آپ کی آواز ادھر سے سننا چاہتا ہوں. توجہ رہے، بہت مختصر بیان کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. کیا کہا اللہ نے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ نے محبت نہیں مانگی ہے، مودت مانگی ہے. توجہ رہے ایک ایک جملے پر. اللہ نے محبت کا تقاضا نہیں کیا. محبت تو ہم سب سے کرتے ہیں، بھائی سے، بہن سے، ماں سے، باپ سے، برادران سے،
پڑوسیوں سے، انجمن والوں سے، سجادیہ والوں سے، لیکن اللہ نے محبت کا تقاضا نہیں، مودت مانگی ہے۔ اللہ نے مودت مانگی۔ اب ظاہر سی بات ہے جو سب سے ہوتی ہے اگر وہی اہل بیت سے ہونے لگے تو کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا، کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا، اس لیے کہ ہم اور ہیں، ذات معصومین اور ہیں۔ لہٰذا اللہ نے محبت نہیں مانگی، اللہ نے کیا کہا؟ مودتا فی القربہ، ہمیں مودت چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے بزرگان ہمارے اچھے طریقے سے جانتے ہیں محبت کسے کہتے ہیں، مودت کسے کہتے ہیں، لیکن اپنے جوان بھائیوں کے لیے اور اپنے چھوٹے ہمسن بھائیوں کے لیے محبت اور مودت، اللہ نے ہم سے اہل بیت کی محبت نہیں بلکہ مودت کا تقاضا کیا ہے۔ جملہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، توجہ رہے ایک ایک جملے پر۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ مودت کسے کہتے ہیں؟ محبت اسے کہتے ہیں جو اب تک گھروں میں بیٹھ کر آرام کر رہے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں، اور جو گھروں سے نکل کر مجلس حسین میں آ گئے اسے مودت کہتے ہیں، اسے مودت کہتے ہیں۔ اور جملے کو آگے بڑھا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں تو شاید آپ کو لطف ملے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ مودت کسے کہتے ہیں؟ محبت آرام سے، شب بیداری ہے نا، یہ شروع مغرب سے پہلے ہو گئی لیکن پہنچتے پہنچتے رات کی تاریکی ہو جائے گی۔ محبت اور مودت کا فرق سنیں۔ محبت اسے کہتے ہیں کہ جو رات میں اپنے نرم بستر پر آرام سے سو جائے، محبت اسے کہتے ہیں، اور رات کا بستر چھوڑ کر جو شب بیداری میں آ جائے اسے مودت کہتے ہیں، اسے مودت کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے مودت مانگی ہے۔ ظاہر محبت ہر چیز سے ہوتی ہے، اور دو چار جملے سوچ رہا ہوں اسی محبت اور مودت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں دوں، اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ اپنی آواز کو آج میں بلند نہیں کروں گا بلکہ آج آپ کی آواز سننے کا خواہش مند ہوں، لہٰذا آپ کی خدمت میں جملے دے رہا ہوں۔ محبت اور مودت، محبت کسے کہتے ہیں؟ مودت کسے کہتے ہیں؟ محبت اسے کہتے ہیں کہ جو مائیں اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہیں اسے محبت کہتے ہیں، اور وہی مائیں اپنے بچوں کو عاشور کے دن بھر فاقہ رکھواتی ہیں اسے مودت کہتے ہیں۔ یہ ہے محبت اور مودت کا فرق۔ اور آپ کی خدمت میں پیش کروں کسے محبت کہتے ہیں اور کسے مودت کہتے ہیں۔ محبت، جوانوں کی خدمت کر رہا ہوں، محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں اپنے جسموں کو زخموں سے بچانے کو، اپنے جسم کو زخموں سے بچانے کو محبت کہتے ہیں، اور اسی جسم پہ نام حسین لے کر زنجیر کرنے کا نام مودت ہے۔ یہ ہے مودت اور محبت۔ لہذا آج محبت اور مودت کا فرق لے کر اٹھنا، اس لیے کہ محبت کائنات سے ہوتی ہے، مودت مولا کائنات سے ہوتی ہے۔ محبت کائنات سے ہوتی ہے، مودت مولائے کائنات سے ہوتی ہے۔ اللہ نے مودت مانگی ہے، لہذا جو مودت کے طریقے ہیں وہی اپنانا، محبت والے نہیں۔
میں نے کہا تھا نا محبت ہر کسی سے ہوتی ہے، لیکن مودت اہل بیت سے ہوتی ہے۔ مولا کائنات کی شخصیت ہی عجیب، رسول نے اتنے تمغے عطا کیے ہیں مولا کائنات کو۔ یہ جو اللہ اجر رسالت مانگ رہا ہے، بھئی کام کس نے کیا ہے نبی کے بعد؟ یا تو علی نے کیا ہے یا آل علی نے کیا ہے۔ یہ پورا جو اسلام پھیلایا ہے اسی کی تو اجرت مانگی جا رہی ہے، اور اجرت بھی جس نے پھیلایا ہے انہی کی محبت۔ لیکن پھر بھی آج دنیا اجرت پیش کرنے میں ناکام ہے، اجرت نہیں پیش کر پا رہی ہے۔ بلکہ اگر اجازت دے تو جملہ کہوں، اما اجرت دینے کی بات تو چھوڑیے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان سے علی ولی اللہ کو نکالو، اور تم لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو۔ اجرت مانگ رہا ہے اللہ تم سے، اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کے ناموں کو تم کائنات سے ہٹانا چاہتے ہو، اما تمہارے آبا و اجداد انتھک کوشش کرتے رہے، وجود علی نہ مٹا سکے، آج تم نام علی کیا مٹا پاؤ گے؟ کوشش بڑی کی، لوگ کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس میں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا پیارا جملہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، ہمیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم نے اہل بیت سے تمام رجس و کثافت کو دور کر دیا ہے۔ اب خود اپنا اعلان کر رہے ہیں ہم وہ نجس افراد ہیں، وہ خود اعلان کر رہے ہیں ہم وہ نجس افراد ہیں۔ اذان سے علی ولی اللہ جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، جو ہماری جان ہے، جو ہماری شہرگ ہے، اسے ہٹانے کے لیے اگر کہے تو کیا آپ گلا کٹانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ اگر وقت آ جائے علی کی ذات پر، وقت آ جائے رسول کی ذات پر، اما علی کا چاہنے والا کہتے ہی اسے ہے کہ نام علی پر اگر کائنات میں اکٹھا نہ ہو تو پھر علی کا چاہنے والا کیسا؟ لہذا محبت اہل بیت کو اللہ نے مانگا ہے، جس کو اللہ نے ہمارے دل میں رچا اور بسایا ہے، اور بڑی خوبی کے ساتھ مولا کائنات کی جو زندگی ہے نا، ماشاءاللہ اذان ہو رہی ہے۔ اذان کا مطلب کیا ہے؟ اذان کا مطلب اعلان ہے۔ اعلان سمجھتے ہیں نا، اذان کا مطلب صرف اعلان ہے۔ اذان کا مطلب ندا ہے، ندا، آواز دینا، ندا دینا، اعلان کرنا، بات کو پہنچانا۔ اما اسلام میں جتنے بھی اعلان کیے گئے، چاہے وہ ہم اذان میں علی ولی اللہ کا اعلان کرتے ہیں، اور نبی نے غدیر میں ولایت علی کا اعلان کیا تھا، یہ سب اعلان ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ادھر اللہ کا حکم ہوا کہ تم اعلان کر دو، بلغ، پہنچا دو۔ لہٰذا اب رسول کو پہنچانا، اعلان کرنا ہے، وہ چاہے 100 لوگ ہوں، 1.25 لاکھ ہوں، لیکن رسول کو تو پہنچانا ہے۔ رسول اپنی بزم کو اکٹھا کرتے ہیں، تمام 1.25 لاکھ کو اکٹھا کر کے اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ کیا پہنچایا ہے؟ صرف ایک اعلان پہنچایا ہے، اعلان پہنچایا ہے بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، ہماری طرف سے یہ اعلان کر دو، رسول نے اعلان کر دیا۔ اب
جو علی ولی اللہ کے مخالف ہیں ان کا ہم کریں تو کیا کریں؟ جب جس زبان سے توجہ جس زبان سے کلام الہی کا سمندر جاری ہو رہا ہے، جب اس کی زبان سے ایسی آوازیں نکلتی ہیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو دلیل دوں، جناب سلمان ہیں اور جناب ابوذر ہیں، جناب سلمان اور جناب ابوذر مدینے میں ہر جگہ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، اذان میں، میدان میں، گھر میں، مسجد میں، صحرا میں، ہر مقام پر علی ولی اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ آج جس طریقے سے لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، اس دور میں بھی تھے جنہیں برداشت نہیں ہوا، آئے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ، یہ ابوذر و سلمان ہر جگہ علی علی کرتے نظر آتے ہیں، علی علی کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم ابوذر و سلمان کے نقش قدم پر چلنے والوں جملہ سنو، رسول نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا ہر مقام پر علی علی کر رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ رسول نے کہا یہی خیر ہے۔ رسول نے کہا یہی خیر ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ رسول کی زبان سے کیا نکلا؟ یہی خیر ہے۔ یہ جو خیر العمل کا اعلان ہوتا ہے نا، جہاں بھی خیر کا لفظ آئے سمجھ لینا علی کی ذات ہے۔ اب لوگوں نے سنا رسول کی زبان سے کہ علی علی کرنا خیر ہے، علی علی کرنا خیر ہے، لیکن اس کے باوجود روایت کہتی ہے کہ اسی دور میں علی ولی اللہ کے مخالف تھے۔ اما ایک جملہ سنیے کہ جب رسول اللہ کی زبان کو نہ مانا تو یہ ملا ہماری زبان کیا؟ یہ کبھی ماننے والے نہیں ہیں، لیکن ہمیں پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں اس کو اور عام کرنا ہے، اسے اور آگے بڑھانا ہے، اسے اور اونچائی تک پہنچنا ہے۔ ویسے بھی علی کا نام اونچائی کا، بلندی کا، معراج کا خواہاں نہیں ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری بلندی کے لیے ضرورت ہے کہ لبیک یا علی کہے۔ یہ ہماری بلندی کے لیے ضرورت ہے کہ علی ولی اللہ کا نعرہ لگائیں، اس لیے کہ جب نعرہ لگائیں گے دنیا میں اور آخرت میں پہنچیں گے نا، تو وہاں پر نہر پہ بھی لکھا ہے اور زمین کے فرش پہ بھی لکھا ہے، عرش کے پایوں پہ بھی لکھا ہے، جنت کے دروازوں پہ بھی لکھا ہے، ہر مقام پر، سلسبیل پر، کوثر پر، حوروں کے پروں پر، ہر مقام پر علی ولی اللہ جب دیکھو گے تو ایک مرتبہ وہاں پر تمہاری زبان کھلے گی، اور زبان جب کھلے گی تو آواز دو گے لبیک یا علی۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ یہ ہے محبت علی۔ اس لیے یہ جو جلن ہے لوگوں کے دل میں، یہ جلن کوئی نئی نہیں ہے، یہ بہت پرانی جلن ہے ماشاءاللہ، اور یہ جلن باقی بھی رہنی چاہیے۔ اگر یہ جلن باقی نہ رہے تو رسول کی حدیث صحیح نہیں ہو پائے گی، لہٰذا یہ جلن بھی ہونی چاہیے اور یہ ہوتی رہے گی۔ ہمارے منع کرنے سے منع نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی ذات میں ہی جلن ہے۔ یہ جو لفظ
لفظیں آئی ہیں، وقاتل المشرکین وقاتل المارقین وقاتل الکافرین، یہ ساری جو باتیں ہیں نا، انہی ساری باتوں کی وجوہات پر ان کے دل میں حسد، کینہ، جلن، اس لیے کہ کسی کے باپ کو مارا ہے، کسی کے بھائی کو مارا ہے، کسی کے چچا کو مارا ہے، کسی کے بیٹے کو مارا ہے، لہٰذا اب جن کے لوگ علی کی تلوار کی زد میں آئے وہ آخر تک علی سے دشمنی نبھائیں گے۔ اما علی کی تلوار جب میدان میں چلتی تھی، جملہ آپ کی خدمت کے حوالے کر رہا ہوں، جب علی کی تلوار چلتی تھی تو لوگ، روایت کے جملے ہیں، میں نے چند دنوں پہلے یہ روایت پڑھی ہے کتاب میں، لوگ بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے، اکثر جنگوں کی بات کر رہا ہوں، لوگ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت پیارا جملہ آپ کی خدمت میں دوں گا، اگر محسوس کر سکو تو کر لینا۔ جب لوگ بھاگتے تھے نا تو بھاگنے والوں سے روک کر کچھ لوگ سوال کرتے تھے، کہاں بھاگ رہے ہو؟ توجہ، کہاں بھاگ رہے ہو؟ بھاگنے والا ایک ہی جملہ کہتا تھا، مجھے پتا ہے علی کے پیچھے ملک الموت آ رہا ہے۔ علی کے پیچھے ملک الموت آ رہا ہے، لہٰذا بھاگنا ہی چاہیے۔ ملک الموت سے کون نہیں ڈرتا؟ اما زندگی کس کو پیاری نہیں ہے؟ لیکن علی نے ایسی تلوار چلائی ہے کہ دنیا والوں کی تلوار نہیں تھی، وہ تلوار بڑی عظیم تلوار تھی، جس کا نام کیا ہے؟ ذوالفقار۔ لفظ ذوالفقار آیا اس لیے میں ایک بات آپ کے خدمت کے حوالے کر رہا ہوں۔ ذوالفقار کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب، سنی برادران کے کچھ علماء نے، میں باقاعدہ حوالے کے ساتھ بات کروں گا، ایسا نہیں کہ کوئی میرے پاس آئے اور بغیر کانے ہوئے چلا جائے، اعتراض کیا۔ کیا اعتراض کیا؟ یہ جو ذوالفقار کو آپ کہتے ہیں آسمان سے آئی نا، یہ آسمان سے نہیں آئی ہے۔ وجہ کیا بیان کی؟ ریزن کیا بیان کیا؟ توجہ، ریزن کیا ہے؟ اما کوئی آسمان پر لوہے کی دکان تھوڑی نہ ہے، اما آسمان پر کوئی آہنگری کی دکان تھوڑی نہ ہے، کوئی لوہے کی فیکٹری تو ہے نہیں آسمان پر۔ یہ اہل سنت برادران کا اعتراض ہے، آسمان پر کوئی لوہے کی فیکٹری تو ہے نہیں کہ آسمان سے تلوار آ جائے گی، ذوالفقار آ جائے گی۔ ہمارا اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ ذوالفقار آسمان سے اللہ نے نازل کی علی کے لیے، اور ذوالفقار ایسی تلوار ہے علی کے علاوہ کوئی اور ہاتھ برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ اعتراض سن لیا؟ اعتراض کیا ہے؟ یہ آسمان سے نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی بھائی؟ اس لیے کہ وہاں پر کوئی لوہے کی فیکٹری نہیں ہے، دکان نہیں ہے، آہنگری کی کوئی بھی وہاں پر دکان نہیں ہے۔ ہمارے مذہب تشیع کے بہت بڑے عالم علامہ محمد باقر مجلسی علی اللہ مقامہ اس بات کا بڑا پیارا جواب دیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں۔ توجہ رہے، بات اگر پہنچ گئی تو ہماری محنت رائے گاہ نہیں ہوگی۔ علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اہل سنت برادران کا یہ عقیدہ ہے، ان کا ماننا ہے کہ ابو بکر کا جبہ جو میں پہنتا ہوں، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کرتے کی جگہ جو میں پہنتا ہوں جبہ، یا اسے قبا کہہ لیجئے، قبا کو بھی جبہ کہتے ہیں عراق میں، جبہ کس کا؟ ابو بکر کا، آسمان سے آیا تھا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت برادران کا عقیدہ کہ ابو بکر کا جبہ آسمان سے نازل ہوا۔ اب جواب سنیے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کا۔ علامہ مجلسی نے کہا، میں
دو سنی بڑے عالم دین علامہ کوشی اور ملا سعد الدین کی ریش مبارک کو پکڑ کر ان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس آسمان پر جبے کی دکان ہے اسی آسمان پر تلوار بنانے کی دکان ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جس آسمان پر یہ صرف جواب دے رہے ہیں اس کے قائل نہیں ہو گئے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ صرف ایک جس کو کہتے ہیں ایک ہوتی ہے ظاہری دلیل، ایک ہوتی ہے باطنی دلیل۔ تو یہ ایک ظاہری دلیل تھی کہ اگر تم کہتے ہو کہ وہاں سے آیا تھا تو بھئی جب وہاں ایک جبے کی دکان ہو سکتی ہے تو پھر لوہے کی دکان کیوں نہیں ہو سکتی؟ لہذا جب ذوالفقار علی میدان میں چلتی تھی تو وہ کوئی عام تلوار تو تھی نہیں کہ جو ہر کسی کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹتی چلے، بلکہ علی کے ذوالفقار نسلوں کو دیکھ کر چلتی تھی۔ اسی لیے لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب علی میدان میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ ملک الموت بھی چلتے، اس لیے کہ علی کی تلوار چلے اور پھر کوئی بچ جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ لفظ تلوار یہ جو مولائے کائنات کے ہاتھوں میں تلوار تھی، ذوالفقار تھی، یہ تلوار اتنی خاص تھی کہ جسے تاریخ نے لکھا ہے، رائٹر کا جملہ ہے کہ مولائے کائنات کے پاس 6 قسم کی ذوالفقار تھی۔ 6 قسم کی، ایک ہی ذوالفقار میں ساری قسمیں موجود ہیں، یعنی ذوالفقار کی قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ 6 قسمیں ہوتی ہیں ذوالفقار کی تلوار کی، لیکن مولائے کائنات کی ایک ذوالفقار میں 6 قسمیں موجود تھیں۔ اس کا جو ریزن بیان کیا وہ یہ کہ مولائے کائنات کی ذوالفقار دنیا کی تلواروں سے الگ کیوں تھی، وہ جملہ سن لو۔ تلوار دنیا کی جو ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، مولائے کائنات کے ہاتھوں میں جو ذوالفقار تھی وہ اور تھی۔ اس رائٹر کا جملہ سنے، اس نے کہا فرق یہ ہے کہ علی کے ذوالفقار میں 2 چیزیں خاص تھیں، یا تو تن کو برابر سے کاٹتی تھی یا تن کو برابر سے تقسیم کرتی تھی، یا تو سیدھا کاٹتی تھی یا تو پورے جسم کو برابر سے تقسیم کر دیتی تھی، اور یہ کسی تلوار میں خاصیت نہیں تھی۔ مولائے کائنات جنگ کے میدان میں ہوں، چاہے علم کے میدان میں ہوں، چاہے اخلاق کے میدان میں ہوں، کردار کے میدان میں ہوں، ہر میدان میں اتنی بلندی پائی ہے، اتنی بلندی پائی ہے، اتنی بلندی پائی ہے کہ پھر رسول کو کہنا پڑا یا علی انتا قسیم النار والجنہ، یا علی آپ قسیم نار والجنہ ہیں،
آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، اما ایک بات آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں کہ نبی اپنی آواز دے رہے ہیں پوری امت کے سامنے کہ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، تو اب امت کو یہ سنائی کیوں نہیں دے رہا ہے کہ دنیاوی حدیثوں کو چھوڑتے جاؤ، دنیاوی حدیثوں کو بھولتے جاؤ، لیکن تمام حدیثوں کو بھول جاؤ، لیکن کم سے کم محشر کی حدیث کو اپنے ذہن میں رکھو، محشر کی حدیث کو اپنے ذہن میں رکھو۔ اگر وہ والی حدیث بھول گئے نا تو پھر وہاں جا کر کف افسوس ملنے کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے کہ جب پوری محشر کے لوگوں سے آواز دی جائے گی کہ تمہارے سامنے نبی آ رہا ہے، تو جب رسول اسلام آئیں گے، محشر کی بات ہو رہی ہے، تو ہر امت مسلمہ، ظاہر سی بات ہے نبی کا تو کلمہ پڑھ ہی رہی ہے، کم سے کم علی ولی اللہ کا اقرار نہیں ہے وہ نہ کرے، لیکن نبی جب آئیں گے تو ہر آنکھ نبی کی طرف ہوگی۔ یہی تو ہیں ہمارے لیڈر، یہی تو ہیں ہمارے پیشوا، یہی تو ہیں ہمارے امام، یہی تو ہیں ہمارے معصوم، لیکن نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ رسول کو نہیں، علی کی طرف دیکھو۔ اور جب علی کی طرف دیکھنے کے لیے کہا جائے گا تو نظریں جھکی کہ جھکی رہ جائیں گی۔ اب کریں تو کیا کریں؟ زندگی میں ہم نے تو اذانوں سے علی ولی اللہ کو ہٹانے کی بھی کوشش کر لی، یہ تو صرف ایک نام تھا، اور اب یہاں کیا کریں؟ لہٰذا عزیزان محترم، اس چیز کو ہمیں عام کرنا ہے، علی ولی اللہ کو، یہ ہماری شہرگ حیات ہے، اسی کو عام کر لو، دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد۔ میں بار بار زور کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ دشمن کی نظر ہی اسی چیز پہ ہے، اس لیے کہ آج جو تقسیم بندی ہو رہی ہے نا ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے فرقے میں، ہماری تشیع میں، تو یہ تقسیم بندی جہاں تک بھی ہو جائے لیکن علی ولی اللہ کی تقسیم بندی نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل ذرا سا اور ماحول آگے بڑھ گیا ہے، پتہ نہیں کیسے، مجھے نہیں پتہ وہ مجلسیں کس کی سنتے ہیں، وہ کس کے پیچھے چلتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا آگے جاتے جاتے علی کو اللہ ثابت کرنے پہ لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا جو حد ہے اسی حد میں رہنا، ہمیں اتنا آگے نہیں بڑھنا ہے۔ آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، وقت کافی ہو رہا ہے میرے خیال سے۔ جو علی کو اللہ کہتے ہیں ان سے جب دلیل مانگے تو کچھ نہیں ہوگی، لیکن بس علی نے یہ کیا، علی نے وہ کیا، علی نے اتنے کام کیے، علی نے اتنی جنگیں فتح کی، علی کے ایسے ایسے معجزات ہیں، اس لیے علی اللہ لگ رہا ہے۔ یہ دھیرے دھیرے آپ 10 سال 15 سال پیچھے جائیں گے تو نہ اخباریت تھی، نہ ملنگیت تھی، نہ پلنگیت تھی، کچھ نہیں تھی، سب آ گئی۔ اگر ہم پڑھ رہے ہیں آج ان سب سے اوپر جا کر کہ علی کو اللہ بھی کہنے والے ہیں، تو آپ یہ نہ کہیں اپنا ٹائم لینے کے لیے علماء اوپر کی باتیں کرنے لگتے ہیں، نہیں، آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ بھی نعرہ گونجے گا۔ لہٰذا پہلے سے چوکنا رہنا ہے، پہلے سے اس کا انتظام کرنا ہے۔ میں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں تھا، کربلا
امام حسین کے حرم میں ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، پاپا جانتے ہیں کہ سائڈ میں ڈونیشن آفس ہے جہاں پر نذورات پیش کیے جاتے ہیں۔ امام حسین کے حرم میں اپنی طرف سے چاہے وہ 1 روپیہ ہو، چاہے 1 لاکھ ہو، چاہے 1 کروڑ ہو، جتنی بھی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں اور مولا کے نام پر کوئی دینا چاہتا ہے تو وہاں جا کر دیتا ہے۔ میں وہاں گیا ہوا تھا ڈونیشن آفس، ہماری جیب میں رہتا ہے موبائل، اتفاق سے آ گیا فون اٹھایا، ریسیو کیا، حالانکہ وہاں پر موبائل ممنوع ہے، داخلہ ممنوع ہے، لیکن ہمارا موبائل الحمدللہ جاتا ہے۔ یہ غرض نہیں ہے پیش کرنے کی، میں بات کو عرض کر رہا ہوں۔ میں نے فون پہ بات کی اور بات کرنے کے بعد جیب میں رکھا، میری بات اردو زبان میں تھی، لہٰذا 3 افراد میرے قریب آ گئے۔ میں عربی میں تو بات کر نہیں رہا تھا، انڈیا سے فون تھا، لہٰذا میں اردو میں بات کر رہا تھا۔ 3 لوگ آئے، قبلہ آپ اردو میں بات کر رہے تھے، آپ اردو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ آپ لکھنؤ سے ہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں، لکھنؤ سے تو نہیں ہوں، ہاں لکھنؤ میں تعلیم ضرور حاصل کی ہے۔ وہ ہمارے پڑوس ملک کے تھے افراد۔ اب جو لکھنؤ کی تعریف کرنا شروع کی، اللہ لکھنؤ کے حالات کو بہتر کرے، بڑی تعریف کی لکھنؤ کی۔ مولانا کیا بات ہے لکھنؤ کی، مولانا وہاں کی عزاداری تو بڑی عالی شان سے ہوتی ہے، مولانا وہاں پر تو شب داری جلوس روڈوں پر بڑی عالی شان سے نکالتے ہیں، مولانا وہاں تو مرکز ہے عزاداری کا، لکھنؤ میں شیعت تو بڑی تعداد میں ہے۔ میں نے کہا ہاں بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب بڑی تعریفیں کر لیں تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ ایک نے کہا مولانا تو آپ لوگ بھی اللہ کو، آپ لوگ بھی علی کو اللہ کہتے ہوں گے؟ میں امامے میں تھا وہاں پر، کیا کہا؟ لکھنؤ کی تعریف کرنے کے بعد کہا مولانا آپ بھی علی کو اللہ کہتے ہوں گے، لکھنؤ میں تو بڑی عزاداری ہوتی ہے۔ فکر دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی عزاداری بہت عروج پر ہے، لہٰذا یہ والا بھی معاملہ وہاں ہونا چاہیے، لہٰذا کثرت پہ کبھی نہ جانا۔ اب میں کہوں تو کیا کہوں، یہ تو اچانک عجیب سا سوال آ گیا۔ بھئی ابھی تعریف ہو رہی تھی لکھنؤ کی، خوشی ہو رہی تھی، اپنے انڈیا کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن اب جیسے ہی اس نے کہا آپ لوگ بھی علی کو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ نہیں، کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ بھی علی اللہ کے نعرے لگاتے ہوں گے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، بھئی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا، تیسرا آدمی، اچھی خاصی ایج تھی تینوں کی، تیسرا آدمی کہتا ہے اشارے سے چلو یہاں سے، چلو یہاں سے۔ اب دونوں نہ جانے کتنی عقل رکھتے تھے، دونوں نے کہا ماں کیوں ہمیں لے کے چل رہے ہو، باتیں تو کرنے دو۔ اس نے کہا مولانا ہمارے والے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو اللہ کہنے والا اور ہے، مولا کہنے والا اور ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، لہٰذا ہر دور میں ہر طریقے کے افراد ہوا کرتے ہیں۔ بتائیے، سوچ سکتے ہیں امام حسین کے حرم میں اور ایسا سوال؟ لیکن ہمیں دور حاضر میں خصوصاً اپنوں کو بھی بچانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے۔ یہ ایک پیغام ہے ہماری طرف سے، میں چھوٹا ہوں لیکن پھر بھی ایک پیغام پیش کر رہا ہوں۔ اس چیز کو کبھی اپنے خاندان میں آنے نہ دیجیے گا، پنپنے نہ دیجیے گا، ورنہ پورا کا پورا جو خاندان گزر چکا ہے وہ بھی قبر میں ماتم کرنے لگیں گے۔ کس کے اوپر؟
جنہوں نے اپنے بچوں کو چھوٹ دے دی ہے، لہٰذا اس کا بڑا خیال رہے۔ ہمارے دل میں علی کی محبت ہے ماشاء اللہ، الحمدللہ، شکرن للہ، لیکن اس محبت کا تقاضا بھی ہے۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ نے اجرت مانگی ہے مودت، تو مودت اختیار کرو۔ جو میں نے ابتدا میں جملے کہے تھے، مودت کس طریقے سے ہوتی ہے، تو مودت کا اظہار کیا جائے اہل بیت سے۔ دیکھیے انجمن سجادیہ نے ماشاءاللہ بنت الحسین، حسین کی بیٹی سکینہ کی یاد میں شب بیداری کا اہتمام کیا ہے۔ انجمنیں آئیں گی، پڑھیں گی، رات بھر زحمتیں اٹھائی ہیں، مشقتیں کی ہیں، اللہ اجر دے ان تمام امور کا۔ لیکن حسین کا جو مقصد اور ہدف ہے اسے نہ بھولیے گا۔ بس ایک جملہ اور ربط مصائب، امام حسین کا جو مقصد ہے اسے ہمیں نہیں بھولنا ہے۔ امام حسین کے دو دشمن ہیں۔ کون؟ ایک ذات حسین کا دشمن، ایک مقصد حسین کا دشمن۔ ہمیں دونوں سے لڑنا ہے، اور کس طریقے سے لڑنا ہے وہ بھی سنتے جاؤ۔ ہمیں دونوں دشمنوں سے جنگ کرنی ہے۔ جو ذات حسین کا دشمن ہے اس سے بھی جنگ کرنی ہے، اور جو مقصد حسین کا دشمن ہے اس سے بھی جنگ کرنی ہے۔ اب ہمیں جنگ میں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے؟ اگر ہمیں مقصد حسین کے دشمن سے جنگ کرنی ہے تو اپنے کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد کر دیں، اور ہمیں ذات حسین کے دشمن سے جنگ کرنی ہے تو ہمیں ضروری ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم ہمیشہ فرش عزا خانوں میں بچھاتے رہیں، یہ دونوں جنگ کرتے رہیں اور دشمن کو مغلوب کر دیں۔ اور الحمدللہ ہمارے تمام حضرات مومنین یہ دونوں عمل کر کے بتاتے ہیں۔ یا حسین، ہم آپ کے مقصد کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے مقصد کو بچانے والے ہیں، اور جو مقصد کو عام کرتا ہے وہ یہی افراد ہیں کہ جو افراد اپنے وقت کو نکال کر امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور حسین کے مقصد کو عام کرتے ہیں، لبیک یا حسین کر کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم ہیں حسین والے، ہم ہیں حسین والے۔ لہٰذا عزیزان محترم، آج حسین کی اس ننھی بچی جناب سکینہ کی یاد میں شب بیداری کو رکھا گیا ہے۔ لہٰذا ہم بہت دیر نہیں، چند منٹ آپ کے سامنے اس مظلومہ بی بی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ چھوٹی سی ہے نا بچی، چند سال کی بچی ہے نا، جسے پتہ بھی نہیں یتیمی کیا شے ہوتی ہے، یتیمی کیا چیز ہوتی ہے۔ بابا آپ نہ جائیے، صبح سے جو بھی گیا ہے نا بابا کوئی واپس نہیں آیا ہے، بابا آپ نہ جائیے، بابا اب کوئی باقی نہ رہا۔ امام حسین نے جب خیمے سے نکلے ہیں تو روایت کہتی ہے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، ویسے حسین برآمد ہوئے اور ایک مرتبہ زلجنا سے کہتے ہیں زلجنا مجھے پہنچا دے۔
جہاں پر جناب سکینہ کا تذکرہ ہے اس لیے زحمت دے رہا ہوں۔ ذوالجناح نے کہا نہیں مولا میں آگے نہیں بڑھ سکتا، مولا میں آگے نہیں جا سکتا۔ مولا نے کہا ہے میرے اسپِ باوفا مجھے پتہ ہے پیاسے ہو، مجھے پتہ ہے تم بھی بھوکے ہو، لیکن آخری مرحلہ ہے مجھے پہنچا دو۔ ذوالجناح نے اپنی زبان بے زبانی میں کہا مولا میں اپنے قدموں کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ مولا نے کہا اے اسپِ باوفا کیا وجہ ہے؟ اسپِ باوفا نے ایک مرتبہ اپنے سیموں کی طرف اشارہ کیا، مولا میرے قدموں میں دیکھو۔ اب جو حسین نے قدموں میں دیکھا کیا دیکھا؟ ارے 4 سال کی بچی قدموں کو پکڑ کر بیل کر رہی ہے۔ اے اسپِ باوفا میرے بابا کو نہ لے جا، اے اسپِ باوفا میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو بھی گیا ہے کوئی واپس نہیں آیا۔ ہاں زاداروں آواز گریہ بلند ہے، مولا سلامت رکھے ان آوازوں کو، ان آنکھوں میں نور عطا کرے۔ حسین اترے، سکینہ کو پیار کیا، مقتل میں پہنچے۔ مقتل میں پہنچنا تھا، حسین نے جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد جب آواز آئی ہے نا کہ اے حسین ذرا سا صبر کا جوہر دکھا دیجئے، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی۔ اب جو فوجیں سمٹی ہیں تو عزاداروں ہم اور آپ صرف پڑھتے ہیں اور سن لیتے ہیں، اگر تصور کریں ذرا سا کربلا چلیے اور کربلا چل کر ایک میدان کا خاکہ بنائیے، اکیلا حسین گھوڑے پر دیکھیے اور سامنے لشکر ہے، لشکر کے ہاتھوں میں تیر، تلوار، نیزہ، بھالا، گرز، شمشیر، اور تمام کے تمام جو ہاتھ خالی تھے ارے پتھر تھے۔ اے حسین جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ حسین نے تلوار کو رکھا، تیر و تلوار کی بارش ہوئی، پتھر چلے، حسین زین سے زمین پہ آئے۔ حسین کی شہادت ہو گئی۔ شہادت حسین کے بعد بس 2 جملے عزیزوں، شہادت حسین کے بعد سرخ پانی گرا، خون کی بارش ہوئی، آندھیاں چلی، اور اس کے بعد سروں کو نیزوں پہ چڑھا دیا گیا۔ آواز آئی جاؤ تمام کے تمام خیام کو نظر آتش کر دو۔ اتنا سننا تھا، زینب طلب گئی۔ زینب نے ایک مرتبہ ایک خیمے میں جا کر سید سجاد سے کہا اے میرے لال۔ زینب ایسے ہی شریکت الحسین نہیں ہے، شریکت الحسین ایسے ہی زینب نہیں ہے۔ حسین کے بعد زینب نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ سید سجاد کو آگوش میں لے کر باہر آئی، خیام کو جلا دیا گیا۔ جب خیمے جل گئے نا عزاداروں، بہت قیامت کا جملہ پیش کر رہا ہوں، کلیجے میں درد ہے اہل بیت کے مصائب کے لیے، تو اپنی آنکھوں سے سمندر کے سیلاب نہ روکنا۔ جناب زینب فرماتی ہیں میرے بھیا کے غم میں ایسے رویا کرو، ایسے رویا کرو، ایسے رویا کرو، ارے جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے جوان فرزند پہ گریہ کرتی ہے۔ ہائے میرے لال، ہاں ہاں جزاک اللہ، آواز گریہ بلند ہے، یہی حق ہے گریہ کرنے کا۔ حسین کی چھوٹی سی بچی پہ گریہ کرنے کے لیے بیٹھے، عباس کی بھتیجی ہے۔ جناب سکینہ کا دامن جو ہے جل گیا۔ جناب سکینہ خیمے سے نکلی۔ ہمارے درمیان بڑے بزرگ موجود ہیں جن کی بچیاں بھی چھوٹی ہیں، جن کے بہنیں بھی چھوٹی ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے ان کے پاس
تو وہ فوراً یا تو ماں باپ یا بھائی بہن کے پاس پہنچتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے سب سے زیادہ دلاسا یہی دے سکتے ہیں، مجھے مصیبتوں سے یہی دور کر سکتے ہیں. لیکن ہائے رے کربلا، ہائے رے شام غریبہ، ارے خیمے چلنے کے بعد بیویاں اس خیمے سے اس خیمے، اس خیمے سے اس خیمے، ہائے حسین، ہائے قاسم، ہائے علی اکبر. سکینہ کہاں جائے؟ سکینہ کہاں جائے؟ دامن جل رہا ہے. سکینہ چاہتی ہے کہ کوئی تو مل جائے جو مجھے ذرا سی تسلی دے دے، ذرا سا بھروسہ دے دے، ذرا سا سکون دے دے. لیکن ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ ایک ملعون آیا، اور ملعون آنے کے بعد سکینہ نے سوچا شاید کوئی سختی نہ ہو. لیکن ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے اے بچی، یہ جو کانوں میں بندے پہنے ہو نا، یہ مجھے دے دو. اگر آپ حضرات کے گھروں میں بچیاں ہیں تو ذرا تصور کر لینا، اے بچی یہ بندے مجھے دے دو. سکینہ نے کہا توجہ رہے، جزاکم اللہ، بچی یہ بندے مجھے دے دو. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا اے ظالم، یہ بندے نہ مانگ، میرے بابا نے بڑے پیار سے پہنایا. اللہ اکبر، میرے بابا نے بڑے پیار سے پہنایا ہے، یہ بندے نہ مانگ، یہ بندے نہ مانگ. ظالم نے کہا اے بچی اگر بندے نہ دو گی تو تماچے ماروں گا، تماچے ماروں گا. جناب سکینہ سہم گئی، ڈر گئی. ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہے نا، ننھے سے ہاتھ ہے نا، ہاتھوں کو اٹھایا. آپ کے گھروں میں جو بچیاں ہیں 3 سے 5 سال کی، کیا کبھی وہ اپنے سے پہن پاتی ہیں؟ کیا کبھی اپنے سے اتار پاتی ہیں؟ ان کی مائیں انہیں پہناتی ہیں، جب واپس آتی ہیں تو انہیں اتارتی ہے. عزادارو، جناب سکینہ نے بڑی کوشش کی، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کانوں تک لے گئی. جب نہ نکال پائے، ایک مرتبہ ظالم سے کہتی اے ظالم. ہاں جزاک اللہ، یہی حق ہے گریہ کرنے کا. ظالم سے سکینہ نے کہا اے ظالم، میں ابھی بچی ہوں نا، میں ابھی چھوٹی ہوں نا، یہ بندے مجھ سے نہیں اترتے. اتنا سننا تھا. ارے قیامت آ گئی. ظالم نے ہاتھوں کو بڑھایا، سکینہ کو تماچے مارے. ارے ایک ہاتھ بڑھایا، بندوں کو نوچا، سکینہ کے لبے پٹی، آواز دی اے چچا ابا. اللہ اکبر، اے چچا عباس. سکینہ شام کربلا سے پہنچ گئیں، لیکن جناب سکینہ کو سکون نہ ملا. سکون کیسے ملتا کہ جو سینہ تھا جس پر جناب سکینہ سکون سے لیٹا کرتی تھی، ارے کربلا میں وہ سینہ تیر و تلوار سے چھلنی کر دیا. جناب سکینہ شام پہنچ گئی، سکون نہ ملا. جناب سکینہ بس 2 منٹ اور، معذرت کے ساتھ تاخیر ہو رہی ہے. جناب سکینہ نے اپنے بابا کو یاد کیا، یاد کرتے 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 سو گئی، روتے روتے سو گئی. اب جب خواب میں دیکھا بابا آئے ہیں، بابا آئے ہیں، اٹھی اور رونا شروع کر دیا. سید سجاد نے کہا اے میری لال، سکینہ کیوں گریہ کر رہی ہو؟ اے میرے بھیا، میں نے ابھی بابا کو دیکھا تھا، میرا بابا آیا تھا اور مجھ سے باتیں کر رہا تھا. ایک مرتبہ سکینہ کے رونے کی آواز زندان شام سے باہر گئی نا، تو ادھر امیر شام نے ایک مرتبہ تشت میں امام حسین کا سر رکھے ایک شام کے دربار میں بھیجا، اور دربار میں بھیجنے کے بعد کہا جاؤ اسے سکینہ کے پاس بھیجو، شاید سکینہ خاموش ہو جائے. جب سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو لیا نا، تو اپنے بابا کے سر پر اپنے رخسار کو رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا بابا آپ کے بعد ہمارے کانوں سے بندے چھین لیے گئے، بابا آپ کے بعد نا ہماری بیویوں کے سروں سے ردائیں چھین لی گئیں، اے بابا آپ
کے بعد نا ہمارے دامن کو آگ لگا دیا گیا. اے بابا آپ کے بعد ارے خیام کو جلا دیا گیا. اے بابا ارے آپ کے بعد دیار بدیار کوفہ سے شام ہمیں پھرایا گیا. بابا سکینہ کہتے کہتے سو گئی، بلکہ سو نہیں گئی، سکینہ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں سکینہ کی آواز نہیں آ رہی. جناب زینب نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے کاندھے پر رکھا. اب جو کاندھے پہ رکھا جناب زینب نے ایک مرتبہ سینہ پیٹ کے کہا اے سید سجاد ارے سکینہ بھی داغے جدائی دے گئی، گزر گئی سکینہ. ایک منٹ بس. آواز گریہ بلند ہے، تمہاری یہ آواز عرش اعلیٰ تک حسین کا نانا سن رہا، حسین کی ماں سن رہی. سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو کمر میں لنگر. چھوٹی بہن کا جنازہ ہے، غسالہ غسل دینے آئی. غسل دیتے دیتے کہے بی بی کیا اس بچی کو کوئی زخم تھا؟ کیا اس بچی کو کوئی زخم تھا؟ جناب زینب نے کہا اے بی بی اے غسالہ اس بچی کو کوئی زخم نہیں تھا، بلکہ کربلا سے کوفہ سے شام تک اتنی اذیتیں ملی. سکینہ کا جسم بڑا زخمی ہو گیا، غسل ہو گیا. میرا چوتھا امام ہے، اللہ کسی بھائی کو ایسا وقت نہ دکھائے. اپنی بہن کے جنازے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، چند قدم آگے بڑھتے ہیں، لنگر کو کھینچتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر لنگر کو کھینچتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر لنگر کو کھینچتے ہیں. اللہ جانے چند قدم پر جناب سکینہ کی قبر تک جناب سید سجاد ہتھکڑی اور بیڑیوں کے ساتھ ارے جناب سکینہ کو لے کر کیسے گئے. لیکن جیسے ہی قبر کے پاس پہنچے قبر سے ہاتھ برآمد ہوا، آواز آئی لا میرے لا میرے میری امانت کو میرے حوالے بارلہا بحمد زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پروردگار تجھے واسطہ ہے ان برستی ہوئی آنکھوں کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے ان روتے ہوئے دلوں کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے ان مرجھائے ہوئے غم حسین میں چہروں کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا. ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے بزرگوں کو سلامت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مراجع عظام کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ بنت الحسین کا. انجمن سجادیہ کے تمام اراکین کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا. نوح خان صاحب بیاض ماتم دار تمام کے تمام افراد کو جو ان کی دلی خواہشیں ہیں، تمنائیں ہیں، آرزو ہے، امنگ ہے، پروردگار ان تمام لوگوں کی حاجتوں کو پورا فرمائے. پروردگار ایک دعا بڑی خاص دعا تجھے واسطہ ہے سیدہ کے لال غریب حسین کا، ہم سب کو زیارت حسین نصیب فرما. پروردگارہ ہم سب کو زیارت جناب زہرا جنت البقیع فرما. پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
मातमा के सारे। हमारी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।